العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ مجلس علم کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو بتانے کی، سنانے کی، سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے، اور مومن کی کامیابی کے لیے علم دین کی مجلس میں شرکت، اس میں حاضری اس کی ضرورت۔ کچھ چیزیں ہم سب کے لیے بالکل اٹل ہے، طے ہے، وہ سب پر نافذ ہونا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دنیا، پھر اس میں ہماری زندگی بہت مختصر، عارضی اور فانی ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا جیل خانے کے مانند ہے۔ پھر اس کا اصلی وطن کہاں ہے؟ اصلی وطن آگے کی زندگی میں ہے، جسے ہم آخرت اور جنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مومن حقیقت میں اس دنیا میں اسی ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی راحت و آرام کو کمانے اور اس اصلی گھر میں جانے کے قابل بننے کے لیے آیا نہیں، بھیجا گیا، اور اسے وہ پونجی سرمایہ دیا گیا ہے، اسے ہم زندگی کہتے ہیں، اور وہی انسان ہے۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، یہ زندگی ہی انسان کہلاتی ہے، یہ سب کو ملی ہوئی ہے۔ اس زندگی کو قیمتی کارآمد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی طرح سے احسان و انعام سے نوازا۔ پہلی چیز ہمیں عقل دی، ہمیں اچھائی برائی، نفع نقصان، کامیابی ناکامی، نیکی اور بدی کو تولنے کے لیے یہ عقل کی ترازو دی ہے۔ اگر یہ عقل اپنی اسی دی ہوئی کیفیت کے ساتھ باقی رہے تو دل میں خود نیکی کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے، بدی کے وقت بدی کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بدی ہے۔ یہ عقل اللہ تعالیٰ نے ایسی اچھی ترازو دی ہے، کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، کوئی سمجھانے والا اسے نہ سمجھائے، لیکن اس کی عقل برے ماحول سے اگر محفوظ رہے، اسے خراب ماحول نہ ملے، تو یہ وہیں پہنچتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسی کام کی چیز بنائی ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر انسان اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے کبھی نماز کی فرضیت سنی ہوگی تو اس میں کیا آتا ہے؟ ہر عاقل بالغ پر نماز پر، عاقل یعنی عقل و سمجھ والے۔ تو یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے،
ایک تو احسان اللہ تعالیٰ کا یہی، اور دوسرے پھر فرشتے کا انتظام کیا ہے، وہ نیکی اور بدی کا الہام کرتا ہے۔ ایک خیال جو آتا ہے نیک کام کے وقت نیکی کا، وہ فرشتے کا الہام ہوتا ہے۔ گناہ کے وقت گناہ کا الہام، وہ فرشتے کا اثر ہوتا ہے۔ جس انسان میں وہ نیکی کی چاہت، گناہ سے نفرت کی قدر ہوتی ہے، تو ہر موقع پر، ہر پل پر وہ فرشتہ الہام کرتا ہے اور اسے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور اگر اسے وہ ماحول دوسرا ملتا ہے گناہوں کا، شیطان اور نفس کا، تو البتہ فرشتے کا الہام پھر اسے ایسا ہوتا ہے جیسے ہلکا پھلکا سا کچھ خیال آیا، مگر نفس و شیطان کے کہنے سے، ان کی وسوسوں سے وہ زیادہ متاثر ہو کر گناہ کی طرف چل دیتا ہے، جبکہ فرشتہ کہہ دیتا ہے کہ گناہ ہے، مگر کیا کیا جائے، فرشتے کی وہ انسنی کر دیتا ہے، اور شیطان و نفس کا کہنا وہ ماننے لگا تھا، تو پھر وہ اس کا کہنا مان کر ادھر کو چل پڑتا ہے۔ اور اگر وہ نیکی کو یاد دلاتا ہے فرشتہ، تو یہ اس وقت سست ہو جاتا ہے، کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کا انتظام ہوتا ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ سمجھانے والوں کا انتظام ہوتا ہے۔ نبیوں کے دور میں جب نبی تشریف لاتے تھے، پھر تو وہی اصل ناصح اور اصل خیر خواہ ہوتے تھے، ماں باپ سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتے تھے۔ ان کے بعد ان کے نائب علماء دین، جو قوم کے مسلم امت کے ہمدرد ہوتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں بھائی یہ نیکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیابی کے راستے پر چلانے کے لیے عقل کے ذریعے، فرشتے کے الہام کے ذریعے اور ناصحین کے ذریعے کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی طرف نصیحت کرنے والے بھیج دیتے ہیں، اسے دین کی طرف رغبت دے دیتے ہیں، میدان دے دیتے ہیں۔ اور ہر نعمت کی جب قدر کی جاتی ہے تو پھر وہ نعمت بڑھتی ہے اور اس میں ترقی ہوتی ہے، اور ناقدری سے نعمت گھٹ جاتی ہے اور نعمت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی نعمت زندگی دے رکھی ہے، اور اس کا سوال اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا، جواب ہم سے لیا جائے گا، عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزاری پوچھا جائے گا۔ اس زندگی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اور یہ ایمان کی دولت ہمیں مفت میں دے رکھی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا۔ ماں باپ کے گھر، مسلم ماں باپ کے گھر پیدا ہونے سے ہم الحمدللہ مسلمان کہلانے لگے، تو اس میں ہماری کوئی محنت نہیں لگی، یہ بھی مفت میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے بعد نئی زندگی شروع ہوتی ہے تو اس میں شادی ہوتی ہے۔ شادی دو اجنبی لوگ ہوتے ہیں، مرد و عورت، لڑکا لڑکی، اب شریعت کے قاعدے سے نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے، مرد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر۔ اور یہ نکاح ایسی نعمت بتائی ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ یہ آخرت میں بھی حاصل ہوگی، یعنی جنت میں نکاح کا سلسلہ ہوگا، مرد کو کا نکاح حوروں سے کیا جائے گا
اور بیوی کے لیے دنیا کا شوہر اگر وہ اس لائق ہے، مومن ہے، عمل میں اگر کمزور ہے تو بھی یہ سلسلہ نکاح کا وہاں رہے گا. یہ دنیا کے جوڑے وہاں باقی رہیں گے. خدا نخواستہ اگر ایک ان میں سے اپنے ایمان پر باقی نہیں رہ پایا تو دوسرے کو تو وہاں نعمت بیوی کی مل جائے گی. بیوی اگر ہے تو اسے شوہر کی نعمت مل جائے گی. شہید سے نکاح کر دیا جائے گا اس کو، یا کنوارے پن میں انتقال ہو گیا تو شہید سے، بہت کسی نیک سے اس کا نکاح کیا جائے گا. تو یہ نعمت بیوی کی یا شوہر کی دنیا میں یہ بھی ہر شادی شدہ کو میسر آتی ہے. یہ ایک اعتبار سے بڑی کمائی. اگر دونوں نیک ہیں پھر تو اپن سمجھتے ہی نیک ہی نعمت ہے. میاں بیوی دونوں اگر نیک ہوں، جیسے ابھی مولانا شفیق صاحب نے واقعہ سنایا تھا صلاح الدین ایوبی کے والدین کا، تو پھر تو نعمت سمجھ میں آتی. خدا نخواستہ ایک تو صحیح ہے، دوسرا ہوتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے کہ وہ جو نیک ہے، اگر شوہر نیک ہے اور بیوی ویسی نہیں ہے تو اس شوہر کو بیوی کی کمی، کوتاہیاں، ناسمجھیوں پر صبر کے نتیجے میں اس کو کمائی کا ایک موقع دیا جائے. کر لے صبر. بہت سے حضرات نے اپنی بیویوں کی کوتاہیوں پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بزرگی کا، ولایت کا اور اللہ کے تعلق کا ڈنکا دنیا میں بجا دیا. مرزا مظہر جانے جانا شہید بڑے نازک بزرگ تھے، اکیلے رہتے تھے. غالباً پرانی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا یا شادی کی نہیں تھی نزاکت کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم ایک خاتون ہے بہت سخت مزاج، لیکن تم اگر اس سے نکاح کر لو گے تو ہم تمہاری بزرگی کا ڈنکا بجا دیں گے. حضرت نے ان سے نکاح کر لیا. ویسے بڑے نازک تھے، بہت غصے کے تیز تھے، مگر وہ غصہ ایسا نہیں تھا جو آنکھیں سے باہر ہوتا ہو. غلطی پر غصہ آتا تھا اور وہ حد پہ ہی رہتا تھا، لیکن وہ معمولی باتوں پر بجائے رعایت اور چشم پوشی کے غصہ کا اظہار کر دیتے تھے، ڈانٹ دیتے تھے. جب بیوی سے نکاح ہوا تو ایسے ہو گئے جیسے بالکل حلیم، نرم مزاج، کبھی کچھ اف نہیں کرتی. بیوی بہت کچھ سناتی کوستی تھی لیکن بالکل خاموش رہتے تھے، کچھ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بزرگی کا ڈنکا بیوی کی زیادتیوں پر صبر کے نتیجے میں بجا دیا. جن کے ماں باپ اچھا ہی سمجھ کر رشتہ کرتے ہیں، خدا نخواستہ جیسی امید تھی ویسی بیوی نہیں ملی تو چاہیے کہ ماں باپ نے کیا ہے، چند دنوں کی بات ہے. یہ رشتے دنیا کے عارضی ہی ہوتے ہیں، پھر ختم ہو جائیں گے. اصل رشتے تو جنت میں ہوں گے. لہذا ایسی بیوی کے ساتھ نباہ کرے اور صبر کرے. کیا ہوگا؟ میں نے ایک صاحب ہمارے یہاں باورچی آئے، انہوں نے قصہ سنایا کہ میں کھانا بنانا کیسے سیکھا. کہا میری بیوی پاگل تھی، ماں باپ نے رشتہ کر دیا، معلوم ہوا پاگل ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میرے ماں باپ نے یہ رشتہ کیا ہے لہذا میں اس کو نبھاؤں. کچھ نہیں کہتا تھا، کبھی کھانا بنا دیتی اور کبھی نہیں بناتی تھی. جب نہیں بناتی تو میں ہی بناتا تھا. دھیرے دھیرے ایسے ہی کام چلتا رہا. پھر بچے ہوئے، تھوڑے بچے جب بڑے ہوئے 7-8 سال کے تو وہ انہوں نے پھر کچھ مدد کی. بعد میں پھر میں بے فکر ہو گیا. لیکن شروع میں نے کھانا ایسے بنایا کیونکہ بیوی نہیں بناتی تو کھانا تک میں نے بنایا. بھائیو، ماں باپ کے رشتے کو مان لینا اور اس کو آگے باقی رکھنا، یہ
ہماری کامیابی کی علامت ہے. یہ نہ سمجھو کہ ایسے سے رشتہ کیا، یہ کیا، وہ کیا. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ماں باپ چاہے ایسا کر دیں اور بچے سے پوچھے نہیں یا اس کو دکھائے نہیں. دکھانے کو عیب سمجھتے. لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے، شریعت میں اس کو مستحب بتایا ہے. یعنی یہ اچھی چیز ہے، عیب نہیں ہے. مگر ہمارے رواج ایسے ہیں کہ دنیا دیکھے، لڑکا اگر کہے کہ میں دیکھوں گا، کہتے دیکھو یہ دیکھنے کی بات کر رہا. جو چیز شریعت میں عیب نہیں بلکہ ایک طرح سے وہ بہتر ہے، تو اس کو عیب سمجھنا یہ ہمارے ہی عیبدار ہونے کی بات ہوگی. یہ طریقہ عیب نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اگر بیوی کسی اس میں کمیاں ہوں، اور ہوتی ہیں کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کچھ کمزور بنایا ہے، ناقص العقل بنایا ہے، تو مرد جیسی اس میں سمجھداری کیسے ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز جیسی بنائی ہے وہ واقعی بالکل صحیح ہے. اگر دونوں کامل ہوتے عقل میں مرد کی طرح تو عقلوں کا ٹکراؤ ہوتا. اس لیے کم عقل دے کر اس کو تابع بنا دیا ہے شوہر کے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اس کا فیصلہ بہت وجہ ہے. بیوی ہمارے لیے نعمت ہے، اس کی کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یہ کوئی بہادری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے. حضرت آپ کی بیویوں سے کبھی زیادتی ہو جاتی صبر کر لیں گے. ہاں، کبھی نہیں مارا آپ نے کسی بیوی کو، آپ نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. یہ بھی تو سنت ہے. مارنا کوئی بہادری، مارنا کمزوری ہے. برداشت نہیں ہو رہی گویا کمزور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک اعتبار سے حاکم بنایا ہے اور بیوی کو محکوم. دوسری حیثیت یہ ہے کہ شوہر عاشق ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، بیوی محبوبہ اور معشوقہ ہوتی ہے. تو یہ دو شانیں ہوتی ہیں. تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو حاکم سمجھے، سرپرست سمجھے، ان کے تابع رہے. جو خاتون شوہر کو خوش رکھتی ہے، جائز امور میں ان کی تابع داری کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کھول دیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرے اور شوہر کی خدمت اور اس کی اطاعت کرے، تو 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے. اور شوہر ایک شان شوہر کی ہے عاشق اور محبت کرنے والے کی. تو عاشق معشوق کے تابع ہوتا ہے، جو محبت کرتا ہے محبوبہ کے تابع ہوتا ہے. اس لیے شوہر کو چاہیے بیوی اگر جائز مطالبہ کرے کہ ہم کو گھر لے چلیں، گھر ماں باپ کے یہاں، تو اس کے جائز مطالبے کو پورا کرے. ایسا نہ ہو کہ ناجائز جگہ تو لے جا رہا ہے، ولیموں میں اور بارات میں، اور ماں باپ کے یہاں کی کیفیت وہاں لے جا رہا، الٹا کر رہا. بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر اگر کسی ناجائز کام سے منع کرے تو پھر رک جائے، ناجائز مطالبے نہ کرے. ناجائز مطالبہ یہی ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں، میں اس گاؤں میں نہیں رہوں، میں شہر میں رہوں گی. اللہ کے قانون کو سمجھے. بیوی کو اتنا حق دیا گیا ہے کہ وہ ایک کمرہ یا ایسا مکان جس میں وہ بے فکری سے رہ سکے، کسی کا دخل نہ ہو، اتنا حق بیوی کا ہوتا ہے. پورے گھر پہ قبضہ کرنا یہ حق نہیں. یہ میں یہاں نہیں رہوں گی، شہر میں رہوں گی، یہ حق بیوی کا نہیں ہوتا. اگر شوہر جنگل میں کھیت پہ رہ رہا ہے تو وہاں بیوی کو بھی رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں تو وہاں رہوں، نہیں تو الگ رہوں. میرے بھائی
ہمارے بزرگوں نے فرمایا پہلے عطر والے کی لڑکی اگر چمڑے والے کے یہاں بیاہ کی جاتی تھی تو وہ وہیں زندگی بسر کرتی، یعنی خوشبو کے ماحول سے بدبو کے ماحول میں ایسی تھی۔ اور جہاں رہ رہے ہیں اگر شوہر سال بھر بھی نہ آئے کسی مجبوری میں، جب واپس آ کر دیکھتا تو اسے اسی گھر میں پاتا۔ ایسی تھی ہماری ماں بہن، اور ایسا ہی ہر خاتون کو ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اگر غربت ہے تو غربت میں تھوڑی تنگی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس غربت پر اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتیں طے ہیں۔ کہا جائے گا اے بندے اے بندی، تم نے غربت تنگ دستی کا جینا جیا تھا، پیوندار کپڑے پہنے، دال روٹی کھائی، روکھا سوکھا کھایا اور مصیبتیں جھیلی، صبر کیا، اب تم کو ہم فلاں نعمتیں دیتے ہیں۔ صبر کے نتیجے میں، غربت کے نتیجے میں تو وہ بندے بندی جو غریب تھے پھولے نہیں سمائے، مالداروں سے 500 سال پہلے وہ غریب میاں بیوی جنت میں جائیں گے۔ تو غربت دنیاوی اعتبار سے تو ایک پریشانی کی چیز ہے، لیکن ویسے یہ کمائی ہے، تھوڑے دن کی بات ہے۔ حلال روزی اگر تھوڑی ہو اسی میں کام چلا کے دکھا دیں ہم، جیسے اللہ رکھے ہم ویسے رہیں۔ شوہر غریب ہے تو غربت کی حالت میں جی کے دکھا دیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 پیروں والے کپڑے پہنے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری عزت لباس سے نہیں ہے، ہماری عزت زیور سے نہیں ہے، ہماری عزت مال و دولت و برتن وغیرہ سے نہیں ہے، ہماری عزت اسلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون پر ہم اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نعمت اولاد دے دیں، بچہ پیدا ہو گیا، شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دے دی۔ اب اس اولاد کو نیک بنانا ان دونوں کا کام ہے۔ جب یہ بولنے کے قابل ہو کلمہ سکھاؤ، پڑھنے کے قابل ہو اسے پڑھانے کی کوشش کرو، زبانی طور سے جنت دوزخ آخرت یہ سب اس کو بتائیں۔ جب وہ اور بڑا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ اور اچھی عادتیں سکھاؤ۔ اچھی عادتوں میں اپنا کام خود کرے، ایسی کوشش کرو۔ جب وہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا تو بس اب اس کو ایسے ہی کھلاؤ پلاؤ کہ برتن اٹھا لاؤ، یہ برتن کو دھل لو۔ بزرگوں نے فرمایا جب بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ خود بستر بچھا سکتا ہے تو اب ماں باپ کو نہیں بچھانا چاہیے، خاص طور سے ماں بچھاتی ہے، نہیں، وہ بستر رکھا ہے اٹھا لاؤ بچھا لو، سو کے اٹھ گیا بستر کو طے کر کے رکھ دو، اپنا کام خود کرنے کا عادی بناؤ۔ 10 سال تک تو نماز کی کہنا چاہیے، اور 10 سال کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو پھر تھوڑی تنبیہ کرو، کیوں نہیں پڑھی، جگاؤ اس کو۔ اس کے اوپر بستر اور لحاف ڈالنا رحم نہیں ہے، رحم یہ ہے کہ فجر کے وقت ہی اسے اٹھاؤ۔ 10 سال تک تو کہنا رہے، لیکن 10 سال کے بعد اگر نہیں پڑھے تو اب سختی کرو، نہیں نماز پڑھو، جیسے بھی بنے پڑھاؤ۔ بزرگوں نے فرمایا بچہ بچی کی عادت ماں باپ ہی اچھی ڈال دیتے ہیں اور وہی بگاڑ دیتے ہیں۔ فرمایا جب بچے کو کوئی چیز دینے کی ہو اور وہ مانگ رہا ہے تو فوراً دو، دیر مت کرو، رو نہ پائے مچل نہ پائے، دینے کی ہے نا دے ہی دو جلدی، اور اگر وہ دینے کی نہیں ہے تو وہ کتنا ہی روئے کتنا ہی مچلے مت۔ جب ہم ایسا کریں گے تو وہ دینے کی چیز ہی نہیں تھی، اب وہ مچل رہا ہے، لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، ہونے دو، تماشا دیکھو، نہ اٹھاؤ نہ اسے مارو، کچھ نہیں، جیسے آگ کو ایندھن نہیں ملتا بجھ جاتی، ایسی ضد وہ کر رہا ہے، ہم اسے
اٹھائیں گے نہیں، پیار نہیں کریں گے تو ضد ختم ہو جائے گی، یعنی گھٹ جائے گی۔ 2-4 بار ایسا کرنے سے پھر خود بھی وہ ضد کم کرتے۔ بچوں کو ضدی ماں باپ ہی بناتے۔ کہتے ہیں 6 سال کی عمر میں جو عادت ڈل جاتی ہے وہ زندگی بھر رہتی ہے، وہ دب جاتی ہے اور وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ 15 سال تک تو ٹھیک ہے، 15 سال کے بعد فرمایا ان کے بستر الگ کر دو، ہر بچہ الگ بستر پہ سوئے، الگ بچھونا ہو، الگ اوڑھنا ہو، نہ 2 بھائی ایک ساتھ سوئیں نہ 2 بہنیں، اور بھائی بہن تو سوئیں گے ہی نہیں، تنہا رہے، تنہائی اچھی ہوتی ہے، یعنی الگ بستر۔ اگر ہم کو لگتا ہے کہ یہ بچے کو ہم بقدر ضرورت علم دین سکھائیں، اور بالکل ضروری ہے وہ، اس سے پہلے تو ماں باپ کو ہی ضروری ہے وہ سیکھے اللہ کے قانون کو، اتنا سیکھنا جس سے ہم عمل کر سکیں، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ پھر اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کو بھی اتنا سکھاؤ، نماز، روزہ، پردہ، پاکی، حق، حقوق، یہ سب سکھانے کے بعد اسی طرح دنیاوی اعتبار سے ہندی، انگریزی 5ویں، بہت سے بہت 8ویں تک ضرورت مان سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو ضرورت مانا ہے بس۔ اس کے بعد اگر بچے کا رجحان علم دین ہی کی طرف ہو تو اسے حافظ، عالم، فضیلت والا علم سکھا دیں، اس لائن میں آگے کر دیں، اور اگر رجحان نہیں ہے بقدر ضرورت علم سکھانے کے بعد اب یہ دیکھو کہ اگر اس کا رجحان ہندی، انگریزی اور دنیاوی ترقی کی طرف ہے تو لڑکے کو اس ترقی میں آگے کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دنیا اچھے طریقے اور اچھی نیت سے دین بن جاتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر ہونا بھی ضرورت ہے، وکیل ہونا بھی ضرورت ہے، پٹواری اور تحصیلدار ہونا بھی ہماری ضرورت ہے، حساب کرنا ضرورت ہے۔ ایک کھیت ہے، ٹیڑھا آڑا ہے مثلا، اب اسے کون، اگر ہم کو بانٹنا ہے تو بھائیوں کے درمیان یا وارثوں کے درمیان، تو کیسے بانٹیں گے، کیسے حساب لگائیں گے؟ تو جو اس حساب کو جانتا ہوگا وہی صحیح تقسیم کر پائے گا، اور صحیح تقسیم ضروری ہے۔ تو غرض جو چیزیں ہماری دنیاوی ضروریات میں کام آتی ہیں، ان کی ضرورت پڑتی ہے، وہ دین کے ہی حکم میں ہے۔ جیسے حلال روزی کمانا فرض کیوں ہے؟ کیونکہ روزی ہماری ضرورت ہے، اگر نہیں کمائیں گے تو پھر یہ ضروریات اور حقوق کیسے پورے ہوں گے؟ تو وہ کمانا ضرورت بنا، جبکہ وہ روزی روٹی ہے۔ تو ایسے ہی جو ترقی دنیاوی اعتبار سے کرنے کی ہے وہ دین کا ہی حصہ ہے، دین کے حکم میں ہے، وہ دنیا نہیں۔ دنیا تو اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے خالق مالک کو بھول جائے، دین کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، وہ کام دنیا ہوتا ہے۔ اور جس روپیے، پیسے، عہدے، منصب سے اللہ کو نہیں بھول رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کر رہا ہے اور اللہ کی غلامی اور اطاعت میں مصروف ہو گیا ہے، کہتے ہیں وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہی۔ سب سے بڑی دنیا داری بادشاہت مانی جاتی ہے، بادشاہ سب سے بڑا منصب ہے، لیکن اس بادشاہ کو بھی عرش کا سایہ ملے گا جس نے انصاف سے بادشاہت کی، جہاں وہ عبادت گزار کو ملے گا، اللہ واسطے محبت کرنے والوں کو ملے گا، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روز پڑھنے والے کو جہاں عرش کا سایہ ملے گا وہیں اس کو ملے گا۔ حالانکہ بادشاہ دنیا داری، اگر یہ سب چیزیں دنیا ہوتی تو پھر نبیوں کو بادشاہت کیوں دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے، اگر یہ دنیا ہوتی تو کیا دنیا نبیوں کو دیتی؟ دنیا تو جب وہ خدا سے غفلت کا سبب بنتی ہے تب مانی جاتی ہے۔ اکثر مال و دولت سے اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو جاتی ہے، اس لیے اسے دنیا کہتے ہیں، حقیقت میں یہ دنیا نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا چیز دنیا از خدا غافل بدن،
دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غفلت کا نام، خدا کو بھولنے کا۔ ایک شخص فقیر ہے، فقیر ہاتھ خالی ہے، لیکن خدا کو بھولا ہوا ہے، کہیں گے دنیا دار، اللہ کو بھولا، اللہ سے غافل۔ اور ایک شخص سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہے، صبح شام کیا کیا حکم متوجہ ہو رہے ہیں سب پہ عمل کر رہا ہے، تو وہ دنیا دار نہیں، وہ دیندار ہی۔ عرض کر رہا تھا، ہاں تو بچوں کے لیے خوب آگے بڑھائیں، لیکن یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ اگر یہ بچہ اسکول و کالج کے ماحول میں دین سے دور ہو رہا ہے، رنگ اس میں آزادی کا چڑھ رہا ہے، تو پھر اپنے گھر کا ماحول ایسا دینی بنانا چاہیے کہ جب وہ کالج سے واپس آئے تو اس دینی ماحول میں وہ اس غلط رنگ کو دھل لے۔ اور جیسے ہم گھر کھیت سے کام کر کے لوٹتے ہیں، ایسا ہی تو پھر آ کر نہا دھو لیتے ہیں ظاہری پانی سے، ایسے ہی وہ بچہ اس اسکول کالج سے آ کر گھر دینی ماحول میں، بیٹا نماز نہیں پڑھی ہو نماز پڑھ لو، اور 2-5 منٹ قرآن پڑھ لو، استغفار کر لو، اس طرح سے تاکہ وہ اثر اس کا دھل جائے۔ لڑکیوں کے لیے اونچی تعلیم یہ ٹھیک ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے گھر کی رانی اور ملکہ بنایا ہے، ان کے اخراجات اور حقوق کا ذمہ شوہر پہ رکھا ہے، جب تک کنواری ہیں ماں باپ کے ذمہ ہیں، شادی کے بعد شوہر ذمہ دار ہے۔ اسی لیے شادی کی شرائط یہ بتائی ہیں، اے جوانوں جو تم میں سے گھر گرہستی کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہو، یعنی بیوی کے کپڑے، کھانے، رہنے سہنے کا انتظام جو کر سکتا ہو تو اسے شادی کر لینا چاہیے۔ مطلب بیوی پہ نہیں، شوہر پر یہ ذمہ داری آئی ہے، تو شوہر کو چاہیے خوب حلال طریقے پر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، کوئی کمی نہ آنے دے۔ یہ جو رواج چل گیا ہے جہیز کا اور بہت سارے مطالبات کا، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے عورتیں فرمانبرداری نہیں کرتی، کیونکہ پہلے ہم نے ان سے مطالبہ ان کے ماں باپ سے کر لیا، جو کام ہمارا تھا وہ ہم نے ان سے کرایا ناحق، اس وجہ سے پھر وہ فرمانبرداری نہیں کرتی۔ پھر وہ شوہر بھی اپنے ماں باپ کے بجائے سسرال کے گن گاتا ہے، کیونکہ ان کا احسان مند ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے جوان ہونا چاہیے کہ جو کہیں ہم جہیز دیں گے۔ یہ جہیز ایک تحفہ ہوتا تھا پہلے، اب اس کی حیثیت تحفے کی نہیں۔ جو مستحب جائز کام اپنی حد پہ نہ رہے، کسی کے دباؤ شرم لحاظ میں لیا جائے، وہ تحفہ نہیں ہوتا، وہ منع ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا، تو یہ جہیز رواج کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، تحفے کی وجہ سے نہیں، لہذا ہمت کر کے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ پھر دیکھنا کیسی خوشی ہوگی، اپنا انتظام کر کے رہنے سہنے میں بڑی دل میں خوشی ہوتی ہے، جہیز لے کر تو ایک کاغذی پھولوں کی طرح سے خوشی ہوتی ہے، اصلی خوشی نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ آج اس جہیز کی وبا کی وجہ سے اور حق تلفیوں کی وجہ سے لڑکیوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ سروس کریں گی، سوچنا چاہیے کیسے کر پائے گی بیچاری وہ۔ مرد میں قوت ہے، مرد میں مردانگی ہے، وہ 2 کام کر سکتا ہے کیا؟ کہ باہر کام کرے اور پھر گھر آ کے کھانا بھی بنائے، کہیں گے صاحب 2 کام کیسے کرے؟ جب مرد ہو کر وہ 2 کام نہیں کر سکتا تو عورت تو اس سے کمزور ہے، وہ باہر جا کر کمائے بھی
اور آگے پھر گھر کے کام بھی کرے، کیسے کر پائے؟ جب مرد نہیں کر سکتا تو کام تو عورت کیسے کر دے؟ عورتوں سے وہی کام اور خدمت لی جائے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں، ان سے کمانے کا کام لیا جانا، پھر اس کے لیے پڑھانا تاکہ سروس کریں، یہ ان پر ظلم ہے، ظلم ہے۔ ماؤں بہنوں کو بالکل اس طرح کی نوکریوں سروسوں سے بچانا چاہیے۔ ہاں اکا دکا کوئی خاتون جیسے ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے خوب احتیاط سے اس کو تھوڑا پڑھا کے اور کسی اپنے گھریلو تجربہ اور ڈاکٹری سے اس کو آراستہ کر لیا تاکہ وہ عورتوں کی خدمت کر لے، یہاں تک تو مان سکتے ہیں، لیکن ہر خاتون نہیں، بہت کم ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر حضرات اپنی اولاد کو ایسا کرا سکتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں تجربے، ایسا نہیں کہ ان کو وکالت پڑھا رہے ہیں اور بیرسٹری پڑھا رہے ہیں اور انجینئر بنا رہے ہیں، پائلٹ بنا رہے ہیں، یہ عورت پر ظلم ہے۔ بھائیو ان چیزوں کو سمجھیں، خدا نہ خواستہ نہ بچہ اس قابل ہے کہ وہ علم دین میں آگے بڑھ جائے، نہ وہ دنیا کی رائے میں، تو پھر اسے کوئی تجارت کرا دیں، یعنی ماں باپ جو دھندا کر رہے تھے پھر اس کو کرا دیں۔ سب کا نہ حافظ عالم ہونا ضروری، نہ اسکول و کالج کی لائن میں ان کا سروس کرنا ضروری، پھر وہی شغل کرا دیں تاکہ حلال روزی کا کوئی ذریعہ مل جائے، بس کافی۔ یہ بات تو یہاں تک اولاد کے تعلق سے گزارش تھی۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، دو مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ایمان والے مرد بھی اور ایمان والی عورتیں بھی ایک دوسرے کے رفیق ہمدرد خیر خواہ ہوتے ہیں۔ دی تو خبر ہے مگر حقیقت میں یہ حکم دیا گیا کہ ایسا ہونا چاہیے ایمان والوں۔ اگر ہمدردی اور خیر خواہی ہے تب تو ٹھیک، اور اگر بدخواہی ہے، کینہ ہے، حسد ہے تو پھر یہ ایمان کے خلاف ہے، پھر ایسا شخص مریض ہے، مریض روحانی، مریض ایمانی، اس کو اپنے اس مرض کا علاج کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کی ترقی سے خوشی ہو، خوشی نہ ہو، رنج بھی نہ ہو، یہاں تک چلے گا، اور اگر اس کی ترقی سے ہمیں رنج ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، تو پھر یہ ہمارے دل میں روگ ہے، یہ ایمانی بیماری۔ مومن دوسرے کی ترقی سے رنجیدہ نہیں ہوتا، اور ہم رنجیدہ ہو رہے، حسد کر رہے ہیں، دل میں کینہ رکھ رہے ہیں، یہ چیز ایمان والوں کی ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ترقی ہو رہی ہے، اس کو مبارک، ہماری ترقی میں سے تھوڑی دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے، اور یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، جس کو جیسا بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو کم بنایا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو کچھ، کسی کو غریب، کسی کو امیر، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں مصلحتیں ہیں، ہم کو جیسا بنایا ہم اس پہ راضی ہیں، تقدیر پر، مقدر پر ہمارا ایمان ہو۔ اور اگر ہم کسی کی ترقی سے رنجیدہ ہوں گے تو پھر در پردہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں دے دی تو لے لو، آپ کو دینا نہیں تھی، اب چھن جائے، اس خدا کرے اس کے پاس ہی نہ رہے، یہ بدخواہی ہے، گناہ ہے۔ ایمان والے تو ہمدرد ہوتے ہیں ایک دوسرے، اور آیا فرمایا یأمرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز کو، تو نیکی مومن کے نزدیک جانی پہچانی ہوتی ہے، ہونا چاہیے، اسے علم ہونا چاہیے کون سی نیکی کیسے کرنا ہے۔ وینہون عن المنکر، اور وہ نامناسب اور ممنوع کاموں سے ایک دوسرے کو ناصحانہ منع کرتے ہیں، بھائی یہ کام گناہ ہے۔ منکر جو کام کرنا نہیں ہے، کبھی کیا نہیں ہے، گناہ ہے نا، تو وہ تو اجنبی ہوتا ہے مومن کے، اسے کبھی کیا ہی نہیں ہے تو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، کیفیت کیا ہے کوئی پتہ نہیں، اسی لیے اس کو منکر کہتے ہیں، اجنبی اوپرا۔
مومن کے نزدیک بدی منکر ہوتی ہے، جیسے منکر نکیر قبر میں آئیں گے، ان کی شکل انسانوں جیسی نہیں ہوگی، انسان کی شکل میں تو انسیت ہے، ان کی شکل دوسری ہی ہوگی، اس لیے کراہیت ہوگی، دیکھ کر گھبرا جائیں گے۔ تو گناہ ایسا ہی ہوتا ہے مومن کے، لیکن آج غلط ماحول کی وجہ سے معروف تو منکر ہو گیا، جانتے ہیں؟ اور منکر معروف بن رہا ہے۔ وہ سب جانتے سود بیاج کی شکلوں کا نام لو سمجھ جائے گا۔ اور نیکی کے بارے میں خاص طور سے حج کا موقع آئے تو 50 سال کا نمازی بھی نو مسلم کی طرح اس کو سیکھتا ہے۔ ہاں، تلبیہ سکھا دو، تم ارکان کیا ہے یہ سکھا دو۔ یہ بات یہ چیزیں تو ہمارے لیے بالکل ایک مانوس ہونا چاہیے۔ فضائل اعمال میں کچھ کا سنا ہوگا کہ ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، کوئی ایسا سبب اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملا، توبہ کی، اور توبہ کر کے وہیں جنگل سے راستے سے احرام باندھ کے روانہ ہو گئے۔ ڈاکو احرام باندھ کے روانہ ہو گئے۔ کتنا علم اور کتنا دینی ماحول تھا۔ وَيَنْهَوْنَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ آج مردوں عورتوں میں نماز کا اہتمام نہیں رہا، خاص طور سے فجر کی نماز اکثر چھوڑ دی، الا ماشاء اللہ بڑے بہت تو ہوتے ہیں، مگر اکثریت کا حال یہ ہے کہ 4 نمازیں پڑھیں گے اور فجر جو قضا پڑھتے ہیں، مرد بھی عورتیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمت سے ادا کریں۔ 6 گھنٹہ نیند پوری ہو جانا چاہیے، کافی ہے۔ اتنے پہلے سو جائیں کہ نماز اذان فجر تک وہ 6-7 گھنٹے پورے ہو جائیں، بس کافی۔ لیکن ہماری کمی کیا ہے؟ شیطان رات کو جگاتا ہے تاکہ فجر قضا کرائے۔ ہمارے حضرت حضور فرماتے تھے کہ جلسے بھی اتنی دیر ہو کہ بے نمازی جلسہ سن کر نماز فجر میں آ جائے اور نماز پڑھنا چاہیے، اتنی دیر سے نہ ہو کہ اس کی نیند پوری نہیں ہو پائی اور فجر کی نمازی تک کی قضا ہو گئی۔ جو پابند نمازوں کی پابندی عشاء کے بعد سے ہوتی ہے، فرمایا ہے بزرگوں نے، حوالے سنت کا حوالہ دے کر کے عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے، کہیں عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ سو گئے، آنکھ لگ گئی اور سستی آ رہی، اٹھے نہیں جا رہا، عشاء سے پہلے مت سو۔ اور عشاء کے بعد اب فالتو باتیں کرنا، جاگنا، یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز خطرے میں آ جائے گی۔ آج ہمارے نوجوان موبائلوں میں مشغول رہتے ہیں، بہت سے بستروں میں موبائل چلا رہے ہیں، وقت کا پتہ نہیں چل رہا، کافی رات ہو گئی اور گناہ ہوتا ہے، گناہ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو سارا موبائل تھے، اب یہ نیٹ والے نے تو ہمارے حضرت فرماتے دین کا مریم نیٹ ہے، یہ نیٹ، اس میں کتنی بے حیائیاں، گناہ بھرے ہوئے ہیں۔ سوچتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، اس لیے تنہائی میں بستر میں دیکھتا ہے وہ، جبکہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے، جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، وہ تو اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ تنہائی مجمع اللہ کے لیے، یہ کرامن کاتبین کے لیے برابر ہے، یہ کیونکہ دونوں کندھوں پر ہیں، ان کے لیے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کو چاہیے اپنی جوانی کی قدر کریں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ 13 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک اپنی جوانی کی حفاظت کر لو، نگاہوں کا غلط استعمال نہ ہو، غلط سوچ نہ ہو، اور یہ ایسی چیزوں سے کو دیکھنا بھالا نہ ہو، تندرست رہیں گے وہ زندگی میں۔ مگر ہمارے جوان پہلے ہی ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر اپنی جوانی کو خراب کر لیتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں پھر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں بہت ساری اس طرح کی۔ اپنی جوانی کی قدر کریں، موبائل کے مشغلے سے بچائیں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ جو حضرات نمازی بن گئے ہیں، اگر ان کے ذمہ قضا نمازیں ہوں تو ان کا حساب بے باک کرنا ضروری ہے، تبھی وہ نمازی مانے جائیں گے۔ ادا قضا کا حساب بالکل بے باک رہنا چاہیے۔ وہ تہجد نہ پڑھے، اشراق چاشت نہ پڑھے، قضا نمازیں
اور مائیں بہنیں بھی، ان کی مجبوری ہوتی ہے کبھی نماز پڑھنا منع ہے، حالت ایام میں ہے وہ ماہانہ مجبوری، جیسے ہی پاک ہوں ہمت کر کے نماز کی پابندی سے پڑھو۔ میں کہتا رہتا ہوں، ہمارے ایک استاد کی بیوی ابھی موجود ہیں، وہ اب سے 40-42 سال پہلے جب میں پڑھتا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ میں 5 بچوں کی ماں ہوں، اللہ کا شکر ہے ایک نماز بھی میری قضا نہیں ہوئی، اور ابھی موجود ہے، پرانے زمانے کی نہیں ہے وہ ماں بہنیں ہمت کریں تو ان کی نماز کا اثر اولاد پر زیادہ پڑتا ہے بنسبت مرد کی نماز اور عبادت کو۔ جب پاک ہو جائے نہا دھو لیں، لکھا ہے علماء نے کہ جس نماز کے وقت میں پاک ہوتی ہے وہ نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اتنے پہلے پاک ہوں کہ وہ جلدی سے غسل کر کے اللہ اکبر بھی کہہ لیں تو نماز فرض ہو جائے۔ پوری نماز چاہے نہ پڑھ سکے، 10-15 منٹ پہلے ہی فارغ ہو پاک ہو جائے وہ نماز ان کے ذمہ ہو۔ آج نماز کا اہتمام نہیں رہا، اس لیے صبح سے ہم لوگ اس برکتی وقت کو کھو دیتے۔ صبح کے کام میں برکت ہے، جو نمازی ہوتا ہے وہ اس برکت کو پا لیتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا یا اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت دیجیے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نماز فجر کے بعد سو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے، دیکھا فاطمہ سو رہی ہے، آپ نے جگایا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا یہ وقت سونے کا ہے، فجر پڑھ کے سونا بھی کھونا ہے، وہ برکتی وقت ہے، اس میں تلاوت کریں، ذکر کریں، دعا کریں دن بھر کے کاموں کے لیے، اس صبح کے کام مشغول ہو جائیں۔ مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، فجر کے بعد سونا نہ ہو، جلد سے جلد بیدار ہونے کی کوشش کریں، تہجد پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے، اور نہیں تو فجر کے پڑھ کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ میرے بھائیوں یہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکات بھی دیتے ہیں، ایمان والے مرد عورتیں زکات دیتے ہیں، علماء سے اس کے احکام مسائل پوچھ کر زکات کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ زکات دینے سے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو وہ مال جس کی زکات دی ہے پاک ہو جاتا ہے، روحانی ناپاکی تھی زکات دینے سے وہ پاک ہو گیا، نحوست ختم۔ دوسرے اس مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ فرشتے ہوتی ہے، چوری نہیں ہوگی اس کی۔ اور تیسرے مومن جس کے ذمہ زکات تھی وہ اس کے دل میں مال سے جو زیادہ محبت ہوتی تو اب نہیں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اور خالق مال سے محبت بڑھے گی، کیونکہ اس کے نام پر اس نے زکات ادا کی، اور مال سے محبت وہ اعتدال پر رہے گی۔ جیسے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے ہونا بھی ضروری ہے مگر زیادہ ہونا بھی نقصان دہ، تو مال کی محبت بالکل نہ ہو یہ بھی غلط ہے، یہ پھر کمائے گا نہیں، پھر حقوق کیسے ادا کرے؟ محبت تو ہو لیکن زیادہ نہ ہو کہ وہ ناجائز کمانے لگا، رشوت سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے وغیرہ۔ تو اتنی محبت سے کب بچے گا؟ جب زکات دے، اور زکات دینے سے انسان کے اندر وہ جو خرچ کا جو وصف تھا اور جذبہ تھا وہ ادا ہو جاتا ہے، پھر رنگ رلیوں اور شادی بیاہوں کے موقع پر پھر وہ خرچ نہیں کرتا، بڑھاس اس کی نکل جاتی ہے۔ اور جو زکات نہیں دیتے ان کے اندر خرچ کا وصف موجود رہتا ہے، اور جب وہ رواجی خرچے آتے ہیں پھر جی جان سے خرچ کرتے ہیں، خرچ تو ہو گیا مگر وہ کارآمد نہیں ہوا، اللہ کے نام پر حکم شرعی کی اتباع میں خرچ کرتا وہ کارآمد۔ اور آگے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ ایمان والے تو اللہ رسول کا کہنا خوشی خوشی مان، خوشی خوشی اطاعت کہتے ہیں دل سے کہنا ماننا ہو۔ اتباع تو ہوتی ہے ناگواری سے، جیسے ہم دوا عقل سے کھاتے ہیں دل سے نہیں، کیونکہ دوا میں کوئی لذت تو ہے نہیں، اور کھانا لذت سے کھاتے ہیں، کھانا دل سے کھاتے ہیں اور دوا عقل۔ تو ایسے ہی شروع میں عمل کرنے میں اتباع ہوتی ہے،
یعنی دل نہیں چاہتا، مگر اللہ کا حکم ہے اس لیے کرتے چلے جاتے ہیں، دھیرے دھیرے پھر وہ عمل دل کی چاہت ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نہیں اس کو کرنا ہی، بغیر اس کے چین نہیں ہے۔ اخیر میں یہ حال دولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ رسول کا کہنا خوشی خوشی مانتے، اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا رحم دنیا میں سکون ہے، راحت ہے، دل کا چین ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی سرخروئی اور کامیابی ہے، جنت ہے۔ بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے کمائی ہے اور تجارت ہے، جو کرنا ہو کر لیں، پھر کہاں موقع ہے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملنے والی، تو اسے ایسے خرچ کریں کہ یہ بالکل انمول اور بہت ساری ہماری کمائی کا سامان ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا انتظام اور انعام یہ بھی فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ اوقات زیادہ ثواب اور زیادہ نفع کے بنا لیے، ان میں سے ایک رمضان بھی، کہ رمضان مبارک کو 70 مہینوں برابر قرار دیا، ایک مہینہ 70 مہینے، یعنی 70 گنا اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کی قدر ہو، قاعدے سے روزہ رکھنا ہو، قاعدے سے تراویح پڑھنا ہو۔ روزے میں جب کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں تو پھر گناہ تو بدرجے اولا چھوڑنا چاہیے۔ کھانا پینا ضروری چیز تک چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ تو ضروری بھی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرما دیتے گناہوں کا روزہ تو عمر بھر کے لیے ہے، یہ تو جب زندگی کا سورج ڈوبے گا تب کھولے گا یہ روزہ گناہوں والا۔ اور تراویح قاعدے سے کیسے رکھیں؟ جلد بازی نہ کریں، حافظ صاحب کو جلد بازی پہ مجبور نہ کریں، تیز پڑھنے والے حافظوں کی مثال دے کر اور انہیں ایسا آمادہ نہ کریں کہ وہ بہت جلدی سنا دیتے ہیں۔ جو حافظ دھیرے پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کا جیسا حق ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں ان کو کہ یہ ان کو یاد نہیں ہے اس لیے دھیرے پڑھ رہے ہیں، یاد نہیں ہے اس لیے دھیرے پڑھ رہے ہیں۔ وہ دھیرے اس لیے نہیں پڑھ رہے، وہ قرآن پاک کے حق کی ادائیگی میں کہ ہر حرف کو صحیح پڑھنا، زبر زیر پیش کو، حرکات کو صحیح پڑھنا قرآن کا حق ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ تو بہت تیز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے لیے وہ صحیح پڑھ رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، نہ یہ کہ کہیں یہ سست ہیں وہاں جلدی تراویح ہو جائے۔ ایک تو یہی، دوسرے یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں کسی مشقت والے عمل کا حکم دیا ہے وہاں سہولت بھی دی۔ تو رمضان روزے میں سحری کے ذریعے ہمیں روزے کو آسان بنایا ہے کہ مشقت زیادہ نہ ہو۔ عشاء کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تو مشقت ہوگی، کیا سحری کر لو، سحری کو ثواب بنا لیا۔ سحری کا روزہ بے سحری کے روزے سے زیادہ ثواب والا ہے۔ ہاں آنکھ نہیں کھلی تو پھر تو رکھنا ہے بنا سحری کے، لیکن آنکھ کھل گئی تو کچھ کھاؤ پیو، ثواب ملے گا اور روزہ بھی ہلکا پھلکا۔ ایسی تراویح ہر 4 رکعت پر آرام لے لینا سنت ہے۔ اتنا جتنی دیر 4 رکعت پڑھنے میں تکان ہوئی ہے تو اس کے مناسب کچھ آرام لینا چاہیے۔ اگر 2 منٹ بھی 4 رکعت پر آرام لے لیں تو انشاءاللہ وہ تکان بھی نہ رہے، کچھ نہ کچھ آرام مل جائے۔ مگر ہم لوگوں کی ایسی عادت ہے کہ وہ دعا پڑھتے ہیں، وہ 15 20 30 سیکنڈ میں پوری ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ پیچھے سے آ رہا ہے، کچھ پریشانی خطرہ، بہت جلد سنا نہیں پڑتے، یہ بازی اور ترس شروع۔ ایک سنت کے لیے کئی سنتیں تھوڑی چھوڑی جاتی، ہر سنت میں تھوڑی سی دیر لگے گی۔ قرآن پاک کہے گا یا اللہ میں نے اس کو سونے سے روکا تھا، اس نے تراویح پڑھی تھی تو میری سفارش قبول کیجیے۔ تو بھائیوں وہ کچھ وقت سونے کا قربان ہونا چاہیے۔ تراویح بھی ہم مشکل بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو رمضان مبارک کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے۔ علماء سے سب کو، مردوں کو عورتوں کو، علم کا رہبری کا تعلق حاصل کرنا چاہیے۔ ضروری ہے جو کام ہم کر رہے
رہے ہیں ہم اس کو کرنے سے پہلے پوچھے یہ صحیح ہے کہ نہیں، اللہ کے قانون میں یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر بتا دیا جائے کہ یہ غلط ہے، اتنا ہی ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ایسا حکم ہوتا، مگر نہیں۔ جذبات کو دین کے تابع رکھنا چاہیے، دین کو اپنے جذبات کے تابع نہیں بنانا چاہیے، اسے موڑنا نہیں چاہیے۔ آج یہی ہو رہا، کوئی مسئلہ پوچھا، ہمارے مطلب کے مطابق بتا دیا تو بس مطمئن ہو، ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے خلاف کہا تو اب دوسرے مفتی کے پاس جائیں، وہ اپنے مطلب کے مطابق کہتے ہیں، وہاں بھی ایسے ہی بتایا خلاف تو تیسرے سے پوچھیں، یہ تو دین کو اپنی طرف موڑنا ہوا۔ اگر غلطی سے ہم ناحق پر ہیں اور حکم معلوم ہو جائے کہ یہ غلط ہے تو پھر اس سے ہم دور ہو جائیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ہم پڑھتے تھے جب شاہ بانو کیس ہوا تھا، شاہ بانو وہ طلاق دے دی شوہر نے اور مقدمہ چل گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ جب تک دوسرا نکاح نہ کروں مجھے شوہر خرچہ دیتا رہے، اور شریعت میں یہ ہے کہ عزت تک خرچہ دیا جاتا ہے۔ بس سپریم کورٹ تک وہ مقدمہ گیا اور وہاں فیصلہ کر دیا کہ ہاں کہ جب تک یہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی اسے خرچہ دیا جائے شوہر کی طرف، فیصلہ ہو گیا۔ علماء دیوبند فرما رہے کہ نہیں یہ غلط ہے، عزت تک کی عزت طلاق تک وہ خرچ پانے کی حقدار ہے، زندگی بھر نہیں، جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہ کرے اس وقت تک کی حقدار نہیں ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ میری شریعت تو میرے اس جذبے کے خلاف ہے، مسئلہ تو یہ ہے، اس کو حق مل گیا تھا، سپریم کورٹ سے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ اگر یہ دین کے خلاف ہے تو پھر میں نہیں دیتی، پھر میں اس سے بالکل اپنے شوہر کو سابق شوہر کو سبکدوش کرتی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں حق پسندی اور حق کی طرف آنا۔ میرے بھائیوں ایک بات اور کر کے بات ختم کر رہا ہوں، فتویٰ اللہ کا قانون ہوتا ہے، جو فتویٰ ہے یہ اللہ کا قانون ہے، تو اس کے خلاف کرنا یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ اور رسول کے خلاف کرنا ہے۔ فتوے پہ عمل نہ کرے تو ایسا ہے جیسے نماز چھوڑنا، اور فتوے کا انکار ایسا ہے جیسے نماز کا انکار۔ خطرے کی بات ہے، کبھی فتوے کا انکار مت کرو۔ ہمارے علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے وہ فہم دین کی سمجھ دی ہے، وہ جو حق اور قرآن و حدیث کہتا ہے اسی کے مطابق وہ نئے احکام کا حکم بتاتے ہیں۔ علماء دیوبند کا فتویٰ وہ اللہ کا قانون ہے، کیونکہ اب نبی تھوڑے آئیں گے، قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ سمجھنا اب یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے، لہذا اس کا مذاق اڑانا، اس کو نظر انداز کرنا یہ شان اسلام کے خلاف بھی ہے اور اپنے ایمان کے لیے خطرناک بھی، کبھی ایسا نہیں کریں۔ خلاصہ یہ ہے، ہم اپنے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی خوش کرنے آئے ہیں، طریقہ اس کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، جس کے دو حصے ہیں، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بچنے کے ہیں، چھوڑنے کے ہیں۔ جو کرنے کے کام ہیں ان کو ہمت سے کریں اور جو بچنے کے کام ہیں ہمت سے ان سے بچیں۔ جی نہیں چاہتا کرنے کے کاموں کو لیکن ہمت سے کر لیے، یہ مجاہدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گا۔ ایسے ہی گناہوں کو تو جی چاہ رہا لیکن منع ہے شریعت میں، تو اب اپنے جذبات پہ لگام لگائی، اپنے اعضاء کو روکا ان گناہوں سے، یہ مجاہدہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ یہ علم نہیں ہوتا تو علم سیکھیں، علم ہو گیا عمل نہیں ہو رہا، کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر ہمت عمل کی کریں، دعا سے بھی، یا اللہ مجھ سے یہ عمل نہیں ہو رہا، توفیق دیجیے، یہ عمل کرا دیجیے مجھ سے، شیطان نفس کو مجھ سے ذرا دور کر دیجیے۔ اور اگر دعا سے کام چل جائے تو ٹھیک، نہیں چلا تو پھر اللہ والوں سے اپنی ان کوتاہیوں کو بتائیں کہ مجھ سے یہ نیکی نہیں ہو پا رہی، مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، غصے میں ظلم کر دیتا ہوں، یا میرے دل میں حسد ہے، یا تکبر اور گھمنڈ ہے، یا اور ایسی بیماریاں ہیں، حرص ہے دنیا کی، تو
دعا کے ساتھ بزرگوں سے بھی اپنے اس دینی کمزوری کا علاج کرائیں. جسمانی کمزوری کا علاج ڈاکٹروں سے حکیموں سے کراتے ہیں. یہ تو ایمانی کمزوری، ایمانی بیماری، تو اس کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے. انشاءاللہ ایسا جامع نسخہ ہمیں شریعت میں دیا گیا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی کمی نہیں.